مرشد کامل اکمل کی اہمیت اور فضیلت اولیاء کاملین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں۔ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ غوث اعظم سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تیرے لیے مقدر سازگار ہو اور تقدیر تجھے ایسے مرشد کامل کی بارگاہ میں لے جائے جو رموز حقیقت سے آشنا ہو تو اس کی خوشنودی میں مصروف ہو جا، اس کے حکم کی اتباع کر اور ان تمام امور کو ترک کر دے جن میں تو پہلے جلد بازی کرتا تھا۔ مرشد کامل اکمل کے جن امور سے تو ناواقف ہو ان پر اعتراض نہ کر، کیونکہ اعتراض صرف لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سورۃ کہف میں بیان ہوا ہے، تیرے لیے کافی ہے کہ جب انہوں نے بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ مرشدان کامل کی مجالس کو اختیار کر، کیونکہ ان کی مجلس اختیار کرنے سے حلاوت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور ان کی نورانی صحبت اور مجلس میں انسانوں کے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کے چشمے جاری کیے جاتے ہیں، جن کی قدر و قیمت صرف وہی جانتے ہیں جن کو ذکر اس میں اللہ ذات کی توفیق حاصل ہو چکی ہو۔ غنیت الطالبین۔ الفتح الربانی ملفوظات غوثیہ میں آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، تم حکمت کے گھر میں ہو، لہٰذا وسیلہ کی ضرورت ہے۔ تم اپنے معبود سے ایسا طبیب مرشد طلب کرو جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج کرے، تم ایسا معالج طلب کرو جو تمہیں دوا دے، ایسا رہنما تلاش کرو جو تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارے ہاتھ کو پکڑ لے۔ تم اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مؤدب بندوں اور اس کے قرب کے دربانوں اور اس کے دروازہ کے نگہبان کی نزدیکی حاصل کرو۔ الفتح الربانی مجلس 4 میں آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو باطنی طور پر نابینا ہے، تو اس کی تلاش کر جو تیرا ہاتھ پکڑ لے، تو جاہل ہے، تو علم والے کو تلاش کر، اور جب تجھے ایسا قابل مل جائے تو پس اس کا دامن پکڑ لے اور اس کے قول اور رائے کو قبول کر اور اس سے سیدھا راستہ پوچھ۔ جب تو اس کی رہنمائی سے سیدھی راہ پر پہنچ جائے گا تو وہاں جا کر بیٹھ جا تاکہ تو اس کی معرفت حاصل کر لے۔ الفتح الربانی مجلس 61 میں آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو ایسے شخص مرشد کو تلاش کر جو تیرے دین کے چہرہ کے لیے آئینہ ہو، تو اس میں ویسے ہی دیکھے گا جیسا کہ آئینہ میں دیکھتا ہے، اور اپنا ظاہری چہرہ اور امامہ اور بالوں کو درست کر لیتا ہے، ان کو سنوارتا ہے۔ تو عقل مند بن، یہ ہوس کیسی ہے اور کیا ہے؟ تو کہتا ہے مجھے کسی شخص کی ضرورت نہیں جو مجھے تعلیم دے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جب مسلمان کا ایمان درست ہو جاتا ہے تو وہ تمام مخلوق کے لیے آئینہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے دین کے چہروں کو اس کی گفتگو کے آئینے میں اس کی ملاقات اور قرب کے وقت دیکھتے ہیں۔ سر الاسرار فصل نمبر 8 میں آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان پر واجب ہے کہ دنیا میں ہی مرنے سے پہلے کسی اہل تلقین مرشد کامل سے آخرت کے لیے حیات قلب حاصل کر لے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر وہ اس میں کچھ بوئے گا ہی نہیں تو آخرت میں کاٹے گا کیا؟ اس کھیتی سے مراد اس دنیاوی نفسانی وجود کی زمین ہے۔ تربیت کے لیے مناسبت کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ مبتدی کو ابتدائے حال میں اللہ تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں، اور نہ ہی اس کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی مناسبت ہے۔ پس ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ولی مرشد کامل اس کی تربیت کرے، کیونکہ بشریت کی روح سے دونوں کے درمیان مناسبت ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت فرماتے رہے تھے۔ پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بشری لحاظ سے موجود تھے تو کسی دوسرے کی تربیت کی ضرورت نہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخرت میں منتقل ہونے کے بعد وہ ظاہری مناسبت اور تعلق منقطع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ترک کر کے تجرد اختیار فرمایا۔ اسی طرح اولیاء کرام جب آخرت سے تعلق جوڑ لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی کسی کو مقصود تک پہنچانے کے لیے تلقین و ارشاد نہیں کرتا۔ پس اگر تو اہل فہم میں سے ہے تو سمجھ جا، اگر سمجھ نہیں تو ریاضت نورانیہ سے وہ فہم حاصل کر جو ظلماتی نفسانیت پر غالب ہو، کیونکہ فہم نورانیت سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ ظلمت سے، اور جب کسی مقام پر نور آ جاتا ہے تو وہ مقام مزین و مشرف ہو جاتا ہے۔
پس مبتدی میں اس کے لیے مناسبت نہیں رہتی۔ اس کی شرح جو حاشیہ میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ولی کے وصال کے بعد مبتدی اور ولی میں کوئی مناسبت نہیں رہتی۔ جو ولی دنیا میں حیات ہوتا ہے تو اس مبتدی کو ولی کے ساتھ بشری مناسبت ہوتی ہے، کیونکہ وراثت کاملہ کی روح سے اس ولی کو ایک تعلقیت کا جو حاشیہ میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شے کا دوسری سے تعلق پیدا کرنا۔ تجریدیت کا جو حاشیہ میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شے کا دوسری سے تعلق ختم کرنا کی جہت حاصل ہوتی ہے۔ جس ولی کو ظاہری حیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبودیت نبوت کی ولایت سے مدد حاصل ہوتی ہے، وہ اس ولایت سے مخلوق میں تصرف کر سکتا ہے۔ پس جان لو کہ اس مقام سے آگے بہت گہرا راز ہے جس کا ادراک اس کے اہل ہی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ سورۃ المنافقون آیت نمبر 8۔ ترجمہ: اور عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہی ہے۔ ارواح کی تربیت کے لیے روح جسمانی کی تربیت جسم کے اندر ہوتی ہے، اور روح روانی کی جنگ قلب میں، روح سلطانی کی جنگ فؤاد میں، اور روح قدسی کی جنگ سر میں ہوتی ہے، جو کہ اس کے اور حق کے درمیان واسطہ ہے، اور حق تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کے لیے ترجمان ہے، کیونکہ اہل اللہ ہی اس کے محرم ہے۔ سر الاسرار فصل نمبر 22۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شیخ کامل کی صحبت اختیار کر جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور علم خداوندی کو جاننے والا ہو، تاکہ وہ تجھے علم پڑھائے اور ادب سکھائے اور تجھے اللہ تعالیٰ کے راستہ سے واقف کر دے۔ مرید کو دستگیر اور رہنما کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے جنگل میں ہے جس میں کثرت کے ساتھ اژدہے اور بچھو ہے، اور طرح طرح کی آفات، بھوک، پیاس اور ہلاک کرنے والے درندے ہیں۔ پس وہ شیخ کامل دستگیر اس کو ان آفات سے بچائے گا اور اس کو پانی اور پھلدار درختوں کی جگہ بتاتا رہے گا۔ جب مرید رہنما اور شیخ کامل کے بغیر درندوں، سانپوں، بچھوؤں اور آفات سے بھرے ہوئے جنگل میں چلے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اے دنیا کے راستہ کے مسافر، تو قافلہ اور رہنما اور رفیقوں سے جدا نہ ہو، ورنہ تیرا مال اور جان سب چلے جائیں گے۔ اور اے آخرت کے راستہ کے مسافر، تو ہمیشہ مرشد کامل کے ساتھ رہ، وہ تجھے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ تو اس راستہ میں اس کی خدمت کرتا رہ، اس کے ساتھ حسن ادب سے پیش آ اور اس کی رائے سے اختلاف نہ کر۔ وہ تجھے علم سکھائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے گا۔ الفتح الربانی مجلس 50 سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں فرماتے ہیں، مرشد کامل کسے کہتے ہیں اور مرشد کن خواص اور صفات کا مالک ہوتا ہے؟ مرشد کس طرح طالب مولا کو راہ سلوک پر چلا کر توحید میں غرق کرتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی حضوری سے مشرف کراتا ہے؟ مرشد سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے اور وہ کس مقام، منزل اور مرتبہ کا حامل ہوتا ہے؟ مرشد صاحب تصرف، فنا فی اللہ، بقا باللہ فقیر ہوتا ہے، یحیی و یمیت لا یحتاج۔ ترجمہ: دلوں کو زندہ کرنے والا اور نفس کو مارنے والا ہوتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ مرشد پارس کے پتھر کی طرح ہوتا ہے، مرشد کسوٹی کی طرح ہے، اس کی نظر سورج کی طرح فیض بخش ہے جو بد خصائل کو نیک عادات سے تبدیل کر دیتی ہے۔ مرشد رنگ ریز کی طرح ہے، مرشد تنبولی کی طرح باخبر ہوتا ہے جو پان کے پتوں کی خصوصیت سے آگاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مرشد بھی اپنے مریدوں کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ آہن کے بپارس آشنا شد، فی الحال بصورت طلا شد۔ ترجمہ: لوہا جو پارس کو چھو جائے فوراً سونا بن جاتا ہے۔ مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صاحب خلق ہوتا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان، اللہ کی راہ میں ہدایت دینے والا بہترین رہنما، معرفت الہی کا خزانہ عطا کرنے والا، جیسا کہ بیش قیمت لال اور ہیروں کی کان، کرم کی موج جیسے موتیوں کا دریا، ہر منزل کا ایسا منزل کشا جیسے کہ ہر تالے کو کھولنے والی چابی،
دنیا اور اس کے مال و دولت سے بے نیاز اور بے طمع، طالبان مولا کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والا، درویشوں کی طرح مال و متاع دنیا سے بالکل مفلس، مرشد مردے کو غسل دینے والے کی طرح ہوتا ہے، اور ایسے مردہ طالب مولا کی تلاش میں رہتا ہے جو نفس کی موت کے بعد موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ کے مقام پر پہنچ چکا ہو، اس کا جسم مردہ اور دل زندہ ہو چکا ہو، اور وہ راہ فقر میں فاقہ کشی یعنی صبر و محنت کرنے والا ہو، نہ کہ نالائق طالب جو اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ مرشد کمہار کی طرح ہے، کمہار مٹی کے ساتھ جو چاہے کرتا ہے، لیکن مٹی اس کے سامنے دم نہیں مارتی۔ گل را چے مجال است کہ گوید بکلال، از بہر چے سازیو چرا می شکنی۔ ترجمہ: مٹی کی کیا مجال کہ وہ کمہار سے پوچھے کہ وہ اسے کیوں توڑتا ہے اور اسے کیا بناتا ہے۔ مرشد اللہ کا دیدار بین اور طالب صادق الیقین ہونا چاہیے۔ مرشد رفیق کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الرفیق ثم الطریق۔ ترجمہ: پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستہ پر چلو۔ باہو رحمۃ اللہ علیہ: مرشدان این زمانہ زر بگیر، ہر کے نظرش زر کنند آن بے نظیر۔ ترجمہ: اے باہو رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانہ کے مرشد پیسہ لوٹنے والے ہیں، ایک ہی نظر سے سونا بنانے والے مرشد نایاب ہے۔ باہو مرشدان این زمانہ زر پرستو زن پرست، زن پرستو زر پرستو دل سیاؤ خود پرست۔ ترجمہ: اے باہو، اس زمانہ کے مرشد مال و دولت اور عورتوں کی پرستش کرتے ہیں، یہ زن پرست، زر پرست اور خود پرست ہے، اس لیے ان کے دل سیاہ ہیں۔ باہو مرشدان واصلان حق عشق سوز، ہر ساعتی ہر دم بسوزد شب بروز۔ ترجمہ: اے باہو، اللہ تعالیٰ سے واصل مرشد دن رات ہر لمحہ اور ہر سانس عشق میں جلتے رہتے ہیں۔ سن، آدمی کا وجود دودھ کی طرح ہے، دودھ میں دہی، لسی، مکھن اور گھی بھی موجود ہوتے ہیں، اسی طرح آدمی کے وجود میں نفس، قلب، روح اور سر اکٹھے پائے جاتے ہیں۔ مرشد ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح عورت دودھ میں مناسب مقدار میں دہی ملاتی ہے، پھر یہ دودھ ساری رات جم کر دہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر جب اس دہی کو بلویا جاتا ہے تو اس پر مکھن آ جاتا ہے، مکھن الگ ہو جاتا ہے اور لسی الگ ہو جاتی ہے، پھر جب اس مکھن کو آگ پر رکھا جائے تو آگ کی تپش سے اس میں موجود کثافت الگ ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی میل سے پاک خالص گھی تیار ہو جاتا ہے۔ پس مرشد کو عورت سے کم تر نہیں ہونا چاہیے، جس طرح عورت دودھ کے کام کو انتہا تک پہنچاتی ہے، بالکل اسی طرح مرشد طالب مولا کو اس کے وجود میں مقام نفس، مقام قلب، مقام روح، مقام سر، مقام توفیق الہی، مقام علم شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کو الگ الگ کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہ طالب مولا کو مقام خناس، خرطوم، شیطان، حرص، حسد اور کبر بھی اسی طرح الگ الگ کر کے دکھاتا ہے، جس طرح قصاب بکرے کو ذبح کر کے اس کی کھال اتارتا ہے، پھر اس کی ہر رگ اور بوٹی کو الگ کر دیتا ہے اور اس کے گوشت سے علائشوں کو نکال پھینکتا ہے۔ مرشد کامل مکمل کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ طالب مولا کے وجود سے غیر ماسوا اللہ کو جدا کر دے، ورنہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ عین الفقر: آپ رحمت اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، فقیر مرشد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صاحب باطن، دوسرے صاحب بطن۔ جو شخص ریاضت کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن باطن سے بے خبر ہے، ایسے شخص کا انجام باطل ہے۔ صاحب باطن مرشد کامل جتنا کھانا کھاتا ہے، اس سے دوگنا نور اس کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے۔ فقراء کا کھانا نور ہے، ان کا پیٹ تنور ہے اور ان کا قلب بیت المعمور ہے۔ فقراء کا سونا حضور ہے اور ان کی عاقبت مغفور ہے۔ ان کے نزدیک زاہد جنت کی طلب میں عبادات کرنے والا مزدور ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، مرشد بھی دو قسم کے ہیں، ایک صاحب نظر اور دوسرے صاحب زر۔ مرشد فصلی سالی مرشد ناقص اور مرشد وصلی لازوالی مرشد کامل اکمل۔ آپ رحمت اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، مرشد درخت کی طرح ہوتا ہے جو موسم کی سردی اور گرمی خود برداشت کرتا ہے، مگر اپنے زیر سایہ بیٹھنے والوں کو سکون اور آرام مہیا کرتا ہے۔
مرشد کو دین کا دوست اور دنیا کا دشمن ہونا چاہیے، جبکہ طالب مولا کو صاحب یقین ہونا چاہیے، جو مرشد پر مال اور جان قربان کرنے سے ہرگز دریغ نہ کرے۔ مرشد کو نبی اللہ کی مثل ہونا چاہیے اور طالب مولا کو ولی اللہ کی مثل ہونا چاہیے۔ مرشد کامل کی وسیلت علم کی فضیلت سے بہتر ہے، کیونکہ گناہ کرتے وقت علم فضیلت گناہ کرنے والے کو روک نہیں سکتا، جبکہ وسیلت بندے کو گناہ کرنے سے پہلے روک دیتی ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور مرشد حضرت یعقوب علیہ السلام کی وسیلت نے ہی زلیخا سے بچایا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، الشیخ فی قومہ کا نبی فی امتہ۔ ترجمہ: مرشد اپنی قوم میں یوں ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔ عین الفقر۔ عارف مرشد تین قسم کے ہوتے ہیں: عارف دنیا، عارف عقبہ اور عارف مولا۔ عارف دنیا مال و دولت اور رجوعت خلق کا طالب ہوتا ہے، وہ اپنے مریدوں کی ہڈیاں تک بیچ کھاتا ہے اور خانقاہیں تعمیر کرنے، کشف و کرامات دکھانے، زمین و آسمان کی سیر کرنے اور بادشاہ وقت کے قرب اور ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ تمام مراتب مخنث ہیں۔ عارف دنیا مرشد مخنث ہوتا ہے اور اس کے طالب بھی مخنث ہوتے ہیں۔ دوسرے عارف عقبہ ہیں، یہ زاہد، عابد، عالم، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جو دوزخ کے خوف سے سہمے رہتے ہیں اور جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ان کا مرتبہ مؤنث ہے اور ان کے طالب بھی مؤنث ہیں۔ زاہدہ از بیں دوزخ چند ترسانی مرا، آتشی دارم کے دوزخ نزد آں خاکستر است۔ ترجمہ: اے زاہد، تو دوزخ کی آگ سے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟ میرے اندر تو وہ آگ ہے کہ دوزخ اس کے نزدیک آتے ہی جل کر خاک ہو جائے۔ تیسرے عارف مولا توحید میں غرق عارف باللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر، دنیا اور عقبہ سے دور، اللہ تعالیٰ کی ذات میں مگن اور مسرور رہتے ہیں۔ اللہ بس، ما سوا اللہ ہوس۔ عین الفقر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، پس مرشد کسے کہتے ہیں؟ یحیی القلب و یمیت النفس۔ ترجمہ: قلب کو زندہ اور نفس کو مارنے والا۔ جب وہ طالب پر جذب اور غضب کرتا ہے تو قلب کو زندہ کر کے نفس کو مار دیتا ہے۔ مرشد وہ ہے جو فقر کی انتہا تک پہنچا ہو اور جس نے خود پر غیر ما سوا اللہ کو حرام کر رکھا ہو، ازل سے ابد تک احرام باندھے اللہ تعالیٰ کا بے حجاب دیدار کرنے والا حاجی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، مرشد طبیب کی طرح ہے اور طالب مریض کی مثل ہے۔ طبیب جب کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو اسے کڑوی اور میٹھی دوائیاں دیتا ہے۔ مریض کو چاہیے کہ وہ انہیں کھائے تاکہ صحت یاب ہو جائے۔ مرشد کامل کے بغیر اگر کوئی ساری عمر ریاضت کے پتھر سے سر پھوڑتا رہے، پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بغیر پیر و مرشد کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ مرشد باطن کی راہ کے تمام مقامات و منازل سے آگاہ ہوتا ہے اور ہر مشکل کا مشکل کشا ہوتا ہے۔ مرشد کامل توفیق الہی کا دوسرا نام ہے۔ توفیق الہی کے بغیر کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ مرشد جہاز کے تجربہ کار اور باخبر جہاز ران کی مانند ہوتا ہے، جسے راستہ میں آنے والی تمام آفات اور مشکلات اور ان کے حل کا علم ہوتا ہے۔ اگر بحری جہاز پر تجربہ کار جہاز ران نہ ہو تو جہاز ڈوب کر غرق ہو جاتا ہے۔ مرشد خود ہی جہاز ہے اور خود ہی جہاز ران ہے۔ فاہمہ من فہیمہ، جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا۔ عین الفقر۔ دنا بن اور جان لے، اللہ تعالیٰ صاحب راز مرشد کامل اکمل کے سینہ میں ہے۔ عین الفقر۔ قدرت توحید کا دریائے وحدت مومن کے دل میں موجزن رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال کا طالب ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے مرشد کامل مکمل کی طلب کرے، کیونکہ مرشد کامل مکمل دل کے خزانوں کا مالک ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کے ذکر اور تصور کی تاثیر سے فقیر کا وجود پر نور ہوتا ہے۔ جو کوئی دل کا محرم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نعمت سے محروم نہیں رہتا۔ عین الفقر۔ مرشد مہر و محبت بخشنے والے شفیق اور مہر میں اسرار کو کہتے ہیں۔ مرشد تلوار کی مثل ہے، اس کے پاس صرف وہی طالب جائے جو اپنا سر تن سے جدا کروا سکتا ہے۔ مرشد چھری کی طرح ہے، اس کے پاس صرف وہی طالب جائے جو خود کو ذبح کروانے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ مرشد ملک الموت کی طرح ہے، جیسا کہ عزرائیل علیہ السلام۔ جس طالب کو اپنی جان کی طمع نہ ہو، وہی طالب مرشد کے پاس جائے۔
مرشد فاقہ اور فقر کے گھر کی مثل ہے۔ جو طالب فاقہ کشی کر سکتا ہو صرف وہی مرشد کے پاس جائے۔ مرشد سولی کی مثل ہے۔ جو طالب سولی چڑھ سکتا ہو صرف وہی مرشد کے پاس جائے۔ مرشد آگ کی طرح ہے، صرف وہی طالب اس کے پاس جائے جو اپنے کافر نفس کو آگ میں جلا سکتا ہو۔ جب طالب مرشد کی بارگاہ میں جائے تو اسے چاہیے کہ مرشد کے لیے دل میں خلوص و محبت رکھے، نہ کہ نیکی و بدی پر نظر رکھے۔ پس نیکی اور بدی کی تحقیق جاسوس طالب کا کام ہے۔ طالب مولا ایسا نہیں کرتے۔ عین الفقر باہو طالبانے این زمانہ دون بدون، طالبان را نیز طلبش بھی چگوں۔ ترجمہ: اے باہو، اس زمانہ کے طالب کمینے اور کم ہمت ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طلب ہی نہیں ہے۔ عین الفقر مرشد کامل اکمل کی نشانی کیا ہے؟ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نور الہدیٰ کلام میں فرماتے ہیں، مرشد کامل طالب کو خوش خط لکھا ہوا اسم اللہ عطا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے طالب، اس اسم اللہ کو اپنے دل پر لکھ۔ جب اسم اللہ دل پر لکھنے سے طالب کے قلب میں قرار پکڑ لیتا ہے تو مرشد کہتا ہے کہ اے طالب، دیکھ اسم اللہ ذات میں سے تجلیات آفتاب کی روشنی کی مثل طلوع ہو رہی ہیں۔ ان تجلیات میں طالب کو دل کے ارد گرد ایک لازوال مملکت اور 14 طبق سے وسیع تر میدان دکھائی دیتا ہے، جس میں دونوں جہان اسپند کے دانے کی مانند نظر آتے ہیں۔ کلید جنت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل پہلے دن ہی طالب مولا کو اسم اللہ ذات تحریر کر کے دے دیتا ہے۔ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو طالب کو اسم اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کا تصور اور دیدار الہی بھی عطا کرے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مرشد طالب صادق کو پہلے ہی روز دیدار الہی سے نہیں نوازتا، وہ تلقین و ارشاد کے لائق نہیں۔ نور الہدیٰ کلام جان لو کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پہاڑ، دیوار یا میلوں کی مسافت نہیں ہے، بلکہ بندے اور خدا کے درمیان پیاز کے پردے جیسا باریک حجاب ہے۔ اس پیاز کے پردے کو تصور اسم اللہ ذات اور صاحب راز مرشد کامل کی نگاہ سے توڑنا بالکل مشکل نہیں۔ تو آئے تو دروازہ کھلا ہے، اور اگر نہ آئے تو خدا بے نیاز ہے۔ کلید التوحید کلام مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو طالب کے ہر حال، ہر قول، ہر عمل، ہر فعل اور اس کی ہر حالت، معرفت و قرب و وصال اور اس کے خطرات، دلیل اور وہم و خیال سے باخبر ہو۔ مرشد کو ایسا ہوشیار ہونا چاہیے گویا طالب کی گردن پر سوار ہو، اور اس قدر ہوشیار ہو کہ طالب کی ہر بات اور ہر دم سے باخبر ہو۔ ایسے مرشد کا باطن آباد ہوتا ہے اور طالب اس میں اللہ ذات کے حاضرات کے ذریعے اسے ظاہر و باطن میں حاضر سمجھتا اور اس پر اعتقاد رکھتا ہے۔ کلید التوحید کلام مرشد کامل تصور اس میں اللہ ذات اور علم حق سے طالب کو معرفت و دیدار کا سبق پڑھاتا ہے اور باطل دنیا جیفہ مردار سے بیزار کر دیتا ہے، حتیٰ کہ طالب دنیا سے 1000 بار استغفار کرتا ہے۔ کامل مرشد وہ ہے جو تصور اس میں اللہ ذات سے معرفت و دیدار کو منکشف کرتا ہے اور پھر اس میں اللہ ذات میں ہی لوٹ آتا ہے کہ ابتدا و انتہا کا کوئی مرتبہ اس میں اللہ ذات سے باہر نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ نور الہدیٰ کلام اگر کوئی اپنی تمام عمر ریاضت میں صرف کر دے اور 130 سال ایک ٹانگ پر کھڑا رہ کر مجاہدہ کرتا رہے تو بھی اسے طریقت، معرفت، باطن، لقاء، بقا اور فنا کی ذرا بھی خبر نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے جب تک مرشد کامل کی توفیق حاصل نہ ہو۔ سالہ سال کی عبادت اور اس کے ثواب سے مرشد کی توجہ بہتر ہے جو ایک لمحہ میں اللہ کا بے حجاب دیدار عطا کرتی ہے۔ امیر الکونین سروری قادری مرشد کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سروری قادری مرشد جامع و مجمل ہوتا ہے، وہ باطن اور ظاہر میں ایسی کتاب ہوتا ہے جو طالبوں کے لیے کتب الاکتاب کا درجہ رکھتی ہے، جس کے مطالعہ سے طالب فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں اور اس ذات کو بے حجاب دیکھتے ہیں۔ طالبان را ہر مطالب خوشنما، اعتقاد صدق خواہ ز دل صفا۔ ترجمہ: طالبان مولا اگر اعتقاد، صدق اور دل کی پاکیزگی سے اس کتاب کو پڑھیں تو وہ ہر مقصود بآسانی پا لیتے ہیں۔ کلید التوحید کلام عارف کامل قادری بہر قدرت قادر و بہر مقام حاضر۔ ترجمہ: عارف کامل قادری صاحب مسمى مرشد کامل سروری قادری ہر قدرت پر قادر اور ہر مقام پر حاضر ہوتا ہے۔ رسالہ روحی شریف
آپ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی ابیات میں مرشد کے بارے میں فرماتے ہیں، کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دوبی وانگوں چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندہ وچ سجی سبون نہ گتے ہو، میلیاں نو کر دیندا چٹا وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو، ایسا مرشد ہووے باہو جیڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو۔ مرشد کامل کو دھوبی کی طرح ہونا چاہیے، جس طرح دھوبی کپڑوں میں میل نہیں چھوڑتا اور میلے کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح مرشد کامل اکمل طالب کو ورد و وظائف، چلہ کشی اور رنج ریاضت کی مشقت میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ اس میں اللہ ذات کی راہ دکھا کر اور اپنی نگاہ کامل سے تزکیہ نفس کر کے اس کے اندر سے قلبی اور روحانی امراض کا خاتمہ کرتا ہے، اسے خواہشات دنیا اور نفس سے نجات دلا کر اور غیر اللہ کی محبت اس کے دل سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں غرق کر دیتا ہے۔ مرشد تو ایسا ہونا چاہیے جو طالب کے لوں لوں میں بستا ہے۔ مرشد وانگ سنارے ہووے جڑا گت کٹھالی گالے ہو، پاک اٹھالی باہر کڈے بندے گڑھیا والے ہو، جس طرح زرگر سونے کو کٹالی میں ڈال کر پگھلا کر اسے مایا کی شکل دیتا ہے اور پھر اس سے اپنی مرضی کا زیور تیار کرتا ہے، مرشد کامل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ طالب مولا کو عشق کی بٹی میں ڈالے اور اس میں اللہ ذات کی حرارت سے اس کے وجود کے اندر سے غیر اللہ نکال باہر کرے، یعنی اس کی پہلی عادات و خواہشات کو ختم کر دے اور پھر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس کی تربیت کرے۔ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولاں تے ہک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیا صبر نہ آوے میں ہور کتے ول بجاں ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں، کاش میرا سارا جسم آنکھ بن جائے تاکہ وہ یکسو ہو کر ہر لمحہ مرشد کا دیدار کرتا رہے، بلکہ یہ بھی کم ہے، میری طلب تو یہ ہے کہ میرے جسم کے ہر بال میں لاکھ لاکھ آنکھیں ہوں تاکہ آنکھ جھپکتے وقت لمحہ بھر کے لیے کچھ آنکھیں اگر بند بھی ہو جائیں تو میں باقی کھلی آنکھوں سے مرشد کے دیدار میں محو رہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کے دیدار میں ہر لمحہ محو رہنا ہی طالب کے لیے کامیابی کی کلید ہے۔ اتنی آنکھوں سے دیدار کرنے کے باوجود بھی میری طلب اور خواہش کم نہیں ہو رہی، بلکہ دیدار کے لیے بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہی جا رہی ہے، یہی بے قراری اور بے چینی مجھے فقر کی اگلی منزل تک رسائی کی خبر دیتی ہے۔ مرشد کا دیدار تو میرے لیے کروڑ حج کے برابر ہے، اللہ کرے یہ حالت مجھے ہمیشہ نصیب رہے۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لاندا ہو، جس گت اتے سوہنا راضی ہوندا اوہ گت سکھاندا ہو، ہردم یاد رکھے ہر ویلے آپ اٹھاندا بہاندا ہو، آپ سمجھ سمجھیندا باہو آپے آپ بن جاندا ہو، میرے دل میں میرے مرشد کامل نے اس میں اللہ ذات کا نقش جما دیا ہے اور اس کے تمام اسرار و رموز کو میرے اندر ظاہر کر دیا ہے، میرے مرشد کامل کو میری جو حالت، عادات اور کیفیات پسند ہیں وہی مجھے سکھاتا ہے اور ہر لمحہ اور ہر آن مجھے یاد رکھتا ہے، اس کی نظر رحمت و محبت اور شفقت کسی بھی لمحہ مجھ سے نہیں ہٹتی، میں مرشد کی ذات میں اس قدر فنا ہو گیا ہوں کہ میرے قول و فعل اور حرکات و سکنات تک اس کی رضا کے مطابق ہو چکے ہیں، وہ خود ہی مجھے راہ حق کے اسرار و رموز سکھاتا ہے اور کبھی کبھی تو وہ میری ہستی کو فنا کر کے خود ہی بن جاتا ہے، یعنی میں نہیں رہتا بلکہ وہ ہو جاتا ہوں، اور اس طرح وہ اپنے اور میرے درمیان میں اور تو کا فرق ختم کر دیتا ہے۔ تو تا جاگ نہ جاگ فقیرا انت نو لوڑ جگایا ہو، اکھی میٹیاں نہ دل جاگے جاگے جا مطلب نو پایا ہو، اے نکتہ جرا کیتا پختہ تاں ظاہر آکھ سنایا ہو، میں تا بلی وہندی سا باہو مینو مرشد راہ وکھایا ہو، محض آنکھیں بند کرنے یا مراقبہ میں بیٹھنے سے دل بیدار نہیں ہوتا، ایسا تو اپنے مطلب کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کرتا ہے، دل تو تب بیدار ہوتا ہے جب ذکر و تصور اس میں اللہ ذات سے دیدار ذات حاصل ہوتا ہے، میں بولا بھٹکا ہوا تھا اور محض ورد و وظائف اور مراقبوں کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھا تھا، یہ تو میرا مرشد کامل ہے جس نے مجھے حق کی راہ دکھائی اور جب میں نے یہ نکتہ پختہ کر لیا تو حقیقت کو پا لیا۔
ਜਿੱਥੇ ਰੱਤੀ ਇਸ਼ਕ ਵਕਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਇਮਾਨ ਦਵੀਏ ਹੂ। ਕੁਤਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਰਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਉਤਰ ਚਾਹ ਕਚੀਵੇ ਹੂ। ਬਾਝੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੁਝ ਨਾ ਹਾਸਲ ਤੋੜੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗ ਪੜੀਵੇ ਹੂ। ਮਰੀਏ ਮਰਨ ਥੀ ਅੱਗੇ ਬਾਹੂ ਤਾਂ रब हासिल थीवे हूँ। जहाँ एक रत्ती इश्क हकीकी मिल रहा हो तो बदले में कई मन ईमान देकर उसे हासिल कर लो, क्योंकि जहाँ इश्क पहुँचाता है ईमान इससे ला इलम है। चाहे तमाम ज़िंदगी शब बेदारी विरदो वज़ाइफ और मुतालिया कुतब में गुजार दी जाए, फिर भी मुर्शिद कामिल के बगैर कुछ हासिल नहीं होगा। याद रख, मरने से पहले मरे बगैर विसाले इलाही हासिल नहीं होता। जल जलेंदियाँ जंगल बोंदियाँ मेरी हिक्का गल न पक्की हूँ। चिल्ले चलिए मक्के हज गुजारियाँ मेरी दिल दी दौड़ न डक्की हूँ। त्रेहे रोजे पंज नमाज़ां ਇਹ ਵੀ ਪੜ ਪੜ ਥੱਕੀ ਹੂ। ਸਭੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹੂ ਜਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਤੱਕੇ ਹੂ। मैं दुनिया से अलहदा होकर दरियाओं और जंगलों में फिरता रहा, चिल्ला कशी में मसरूफ रहा, नमाजें पढ़ पढ़ कर, रोजे रख रख कर और हज कर कर के थक गया, लेकिन दिल की मुराद पूरी न हुई, यानी मार्फत हक तला हासिल न हो सकी। लेकिन जब मुर्शिद कामिल ने मोहब्बत की एक निगाह मुझ पर डाली तो सारे हिजाब दूर हो गए। जो पाकी बिन पाक माही दे सो पाकी जान पलीती हूँ। हिक बुतखाने जा वासल होए एक खाली रहे मसीती हूँ। इश्क दी बाजी लई उन्हां जिन्हां सर देंदियां दिल न कीती हूँ। हरगिज दोस्त न मिलदा बाहू जिन्हां तरट्टी चोड़ न कीती हूँ। जो पकीजगी मुर्शिद कामिल की बैत के बगैर ज़ुहद और रियाजत और इबादत से हासिल हो, इसको पकीजगी नहीं नापाकी और पलीदी समझ। यानी जो दर्जात मकामात और मुशाहदात मुर्शिद कामिल के बगैर हासिल हों वो इस्तदराज है। जिसको मुर्शिद कामिल की ग़ुलामी नसीब हो, इसको बुतखाना में जाकर भी विसाल इलाही हासिल हो जाता है, क्योंकि मुर्शिद हर लम्हा इसकी निगहबानी करता है। लेकिन मुर्शिद के बगैर ख्वाह सारी उम्र मस्जिद में इबादत करते गुजार दी जाए, फिर भी महरूमी ही मुकद्दर बनती है। इश्क की बाजी में वही फतह याब होते हैं जो सर देने में ज़रा भी तामल नहीं करते। दीदार इलाही और विसाले हक ताला घर बार लुटाए बगैर नसीब नहीं होता। इश्क असानुल लिसिया जाता कर कर आवे दुहाई हूँ। जितवल वेखा मैनू इश्क दसीवे खाली जगह न काई हो। मुर्शद कामल ऐसा मिलया जिस दिल दी ताकी लाही हूँ। मैं कुर्बान उस मुर्शद बाहू जिस दसिया बेत इलाही हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इश्क हकीकी इस कमज़ोर और नातवां जान पर पूरे ज़ोर शोर से हमला आवर हो चुका है और इसने वजूद पर इस हद तक गलबा पा लिया है कि जिधर नज़र उठती है ज़ाते इलाही के जलवे नज़र आते हैं। ये सब कुछ हमारे मुर्शिद कामिल की वजह से है, जिसने दिल का दरीचा खोल कर हमें बेद इलाही से आशना कर दिया है। मैं इस मुर्शिद के कुर्बान जाऊं जिसने राज़ इलाही से हमें आगाह किया है। की होया जे बुत ओडर होया दिल हरगिज दूर न थीवे हूँ। सह कोहां ते मेरा मुर्शद वसदा मैनू विच हजूर दसीवे हूँ। जिंदे अंदर इश्क दी रत्ती ओ बिन शराबो खीवे हूँ। नाम फकीर तिन्हां दा बाहू कबर जिन्हां दी जीवे हूँ। अगरचे मेरे मुर्शिद कामल का जिस्म मुझसे दूर है, लेकिन वो दिल से हरगिज दूर नहीं है। मेरा मुर्शिद कामल सैकड़ों मील दूर रहता है, लेकिन हमें तो वो ऐन हुजूर दिखाई देता है। तालब में अगर रत्ती बराबर भी इश्क हो तो वो बगैर शराब के मखमूर रहता है। फकीर तो असल में वो होते हैं जिन्हें जावदानी जिंदगी हासिल होती है और उनकी कब्र फ्यूज़ो बरक़ात का मंबा बन जाती है। मुर्शद मैनू हज मके दा रहमत दा दरवाज़ा हूँ। करां तवाफ दवाले किबले नित होवे हज ताज़ा हूँ। कुन फया कून जदों का सुनिया डिठा मुर्शद दा दरवाज़ा हूँ। मुर्शद सदा हयाती वाला बाहू ओहो खिजर ते ख्वाजा हूँ। इस बैत में आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शद के दीदार को हज का दर्जा दिया है और उसे बाबे रहमत इलाही बताया है। आप रहमतुल्लाह अलैह मुर्शद से मुलाकात को तवाफ़ का दर्जा देते हुए फरमाते हैं कि मुर्शद की सोहबत मेरे लिए मक्का शरीफ का हज है, वही रहमत इलाही का दरवाज़ा है और मैं हर लम्हा इसके गिर्द तवाफ़ करके हज में मसरूफ़ रहता हूँ। जब से कुन फ़याकुन सुना है हमें अपने मुर्शद की पहचान नसीब हो गई है। मुर्शद कामल अकमल तो हयात जावदानी रखने वाला खिज़र है।
اور وہی ہمارا رہبر و رہنما ہے۔ مرشد کامل او سہیڑیے جیڑا دو جگ خوشی وکھاوے ہو، پہلے غم ٹکڑے دا میٹے وت رب دا راہ سمجھاوے ہو، اس گلر والی کندی نو چا چاندی خاص بناوے ہو، جس مرشد ایتھے کچھ نہ کیتا باہو او کوڑے لارے لاوے ہو۔ مرشد کامل ایسا ہونا چاہیے جو دونوں جہانوں میں نجات دہندہ ہو اور طالب کو پہلے رزق کے غم سے نجات دلا کر رازق کی طرف متوجہ کرے، اور پھر اس کے شور زدہ یعنی خام وجود کو اس میں اللہ ذات سے خالص چاندی بنا دے، یعنی اس کی کایا پلٹ دے اور معرفت الہی عطا کر دے۔ جس مرشد نے اس جہان میں کچھ نہ کیا اور طالب مولا کو معرفت الہی کی راہ پر گامزن نہ کیا، وہ کذاب، جھوٹا، بہروپیہ اور ناقص ہے۔ مرشد مکہ تے طالب حاجی کعبہ عشق بنایا ہو، وچ حضور صدا ہر ویلے کریے حج سوایا ہو، ایک دم میتھوں جدا نہ ہووے دل ملنے تے آیا ہو، مرشد عین حیاتی باہو میرے لونو وچ سمایا ہو۔ مرشد مکہ عشق کعبہ اور طالب مولا حاجی ہے۔ ایسا طالب مولا ہر لمحہ حضوری میں رہتا ہے اور کعبہ عشق کا طواف کرتا رہتا ہے، یہی اس کا حج ہے۔ میرا مرشد ایک لمحہ کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہوتا، اور اب تو دل مکمل وصال چاہتا ہے۔ مرشد روح کی طرح میرے لوں لوں میں سمایا ہوا ہے۔ مرشد ہادی سبق پڑھایا بن پڑھیوں پیا پڑھیوے ہو، انگلیاں وچ کناں دے دتیاں بن سنیوں پیا سنیوے ہو، نین نینا ولوں تر تر تک دے بن ڈٹھیوں پیا دسیوے ہو، باہو ہر خانے وچ جانی وسدا کن سر اور رکھیوے ہو۔ مرشد ہادی نے اس میں اللہ ذات کا ایسا سبق پڑھایا ہے کہ میرا دل ہر لمحہ اسے پڑھ رہا ہے۔ کانوں میں انگلیاں دے دوں تب بھی یہ ذکر مجھے سنائی دیتا ہے، اور اب تو حالت یہ ہے کہ آنکھیں متواتر دیدار محبوب میں محو رہتی ہیں، اگر ظاہری آنکھیں بند بھی کر لوں تو بھی محبوب حقیقی دکھائی دیتا ہے۔ اب تو محبوب جسم کے لوں لوں، کان اور سر یعنی پورے وجود میں جلوہ گر ہے۔ مرشد باجو فقر کماوے وچ کفر دے بڈھے ہو، شیخ مشائق ہو بہندے حجرے غوث کتب بن اڈے ہو، تسبیحاں نپ بہن مسیتی جویں موش بہندا وڑ کھڈے ہو، رات اندھاری مشکل پینڈا باہو سہ سہ آون ٹھڈے ہو۔ مرشد کامل کی رہنمائی کے بغیر انسان نہ صرف وصال حق سے محروم رہتا ہے بلکہ بعض اوقات کفر میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اسے اپنی عقلی جدوجہد سے خدا کا وصال نصیب نہیں ہوتا تب وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یوں وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے یا انا پرستی اور خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی رجوعات خلق کا شکار ہو کر کسی حجرے میں نام نہاد پیر بن کر بیٹھ جاتا ہے اور غوث و کتب کہلانے لگتا ہے۔ کوئی تسبیح پکڑ کر مسجد یا حجرے میں یوں جا بیٹھتا ہے جس طرح کوئی چوہا بل میں دبک کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس طرح اپنی عبادت و ریاضت کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ مرشد کامل کے بغیر لا علمی کی طریقی میں رہتے ہوئے اس دشوار گزار راستے میں ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں۔ سہ روزے سہ نفل نمازاں سہ سجدے کر کر تھکے ہو، سہ واری مکے حج گزارن دل دی دوڑ نہ مکے ہو، چلے چلیے جنگل بونا اس گلتی نہ پکے ہو، سبے مطلب حاصل ہوندے باہو جد پیر نظر اک تکے ہو۔ مرشد کامل کی رہبری اور رہنمائی کے بغیر معرفت الہی کے وصول کے لیے ہزاروں نوافل ادا کیے، سینکڑوں مرتبہ سجدہ میں سر رکھ کر التجا کی، حج ادا کیے، 40 روزہ چلہ کشی بھی کی، اور پھر جنگلوں میں تلاش حق کے لیے بھی پھرتے رہے لیکن ناکام رہے اور معرفت الہی سے محروم رہے۔ لیکن جب میں نے مرشد کامل کی غلامی اختیار کی اور میرے مرشد کامل نے ایک نگاہ فیض مجھ پر ڈالی تو میں نے اپنی منزل حیات کو پا لیا۔ نہ میں سنی نہ میں شیعہ میرا دوہاں تو دل سڑیا ہو، مگے سب خشکی پینڈے جدوں دریا رحمت وچ وڑیا ہو، کئی من تارے تر تر ہارے کوئی کنارے چڑھیا ہو، صحیح سلامت چڑھ پار گئے او باہو جنہ مرشد دا لڑ پھڑیا ہو۔ میں نہ تو سنی ہوں اور نہ ہی شیعہ، ان کی متعصبانہ فرقہ و مسلک پرستی اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے میرا دل ان سے جلا ہوا ہے۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوا
اور میں دریائے وحدت میں غوطہ زن ہوا، معلوم ہوا کہ وہاں تو یہ سب جھگڑے ہی نہیں۔ تب میں نے دین کی کن کو پا لیا۔ فرقہ پرستی سے ماورا حق کی اس منزل تک وہیں پہنچتا ہے جو کسی مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ نہ رب عرش معلّہ اتے، نہ رب خانے کعبے ہو، نہ رب علم کتابی لبا، نہ رب وچ محرابے ہو، گنگا تیر تھی مول نہ ملیا، مارے پینڈے بے حسابے ہو، جدہ مرشد پھڑیا باہو، چھٹے کل عذابے ہو۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا ٹھکانہ نہ ہی عرش معلّہ پر اور خانہ کعبہ میں ہے، اور نہ ہی مساجد و محراب اور عبادت گاہوں میں ہے، نہ ہی کتابوں کے مطالعہ اور علم حاصل کرنے سے رب ملتا ہے، اور نہ ہی جنگلوں میں جا کر زہد و ریاضت کرنے سے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ مرشد کامل صاحب راز کے سینے میں ہے۔ میں نے جب سے مرشد کامل کا دامن پکڑا ہے، تلاش حق تعالیٰ کے لیے میری ساری مشقتیں اور پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔